اللهم ارزقنا بالالف الفہ وبالباء نماز کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق، سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ حدیث پاک میں نماز کا چور کسے کہا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کا چور کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو رکوع اور سجدے پورے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کیسی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع و سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال کس چیز کے بارے میں کیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کتنی مرتبہ نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 700 مرتبہ نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ طویل قیام کرنا افضل ہے یا زیادہ رکعتیں پڑھنا؟ نماز میں قیام طویل ہونا کثرت رکعات سے افضل ہے۔ نماز کے فضائل بیان کیجیے۔ نماز اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت نماز ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے۔ نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نماز نور ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ نماز شیطان کو ناپسند ہے۔ نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے قیامت کے دن اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ نماز سے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا ملنے کے متعلق بیان کیجیے۔ نماز دل، معدہ اور آنتوں وغیرہ کے مرض سے شفا دیتی ہے۔ نماز درد و غم کا احساس بھلا دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے۔ نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ کرنا نہایت مفید ہے۔ سجدے سے بند ناک کھلتی ہے۔ نماز سے ذہن صاف ہوتا اور غصے کی آگ بجھ جاتی ہے۔ نماز رزق لاتی، صحت کی حفاظت کرتی، تکلیف دور کرتی، بیماری دور کرتی، دل کی قوت بڑھاتی، خوشی کا سامان بنتی، سستی دور کرتی، سینہ کھولتی، روح کو غذا فراہم کرتی، دل روشن کرتی، چہرہ چمکاتی، برکت لاتی، خدائے رحمان کے قریب کرتی اور شیطان کو دور بھگاتی ہے۔ نماز درست نہ پڑھنے والوں کے متعلق احادیث مبارکہ بیان کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ انسان 60 برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ شخص رکوع اور سجدے پورے طور پر ادا نہیں کرتا۔ اس آدمی کے پیچھے 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ آدمی جو چٹیل میدان میں اذان و اقامت کہہ کر اکیلا نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے، میرے سوا اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، جاؤ 70,000 فرشتے اس کے پیچھے نماز ادا کرو۔ اس نبی نے کون سی نماز ادا فرمائی؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اوقات کی نمازیں جدا جدا مواقع پر ادا فرمائی۔ اللہ پاک نے اپنے ان پیاروں کی پیاری پیاری اداؤں کو ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کر دیا۔ چنانچہ نماز فجر حضرت سیدنا آدم، نماز ظہر حضرت سیدنا داؤد، نماز عصر حضرت سیدنا سلیمان، نماز مغرب حضرت سیدنا یعقوب اور نماز عشاء
حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے ادا فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض وفات میں آخری نصیحت کیا فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں فرمایا نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ نماز پڑھ لینے کے بعد کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں، جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 2 رکعت نماز پڑھے اور ان میں سہو یعنی بھول نہ کرے تو جو اس سے پہلے اس کے جو صغیرہ گناہ ہوئے ہیں اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے وضو کیا جیسا حکم ہے اور نماز پڑھی جیسی نماز کا حکم ہے تو جو کچھ پہلے کیا ہے معاف ہو گیا۔ نمازوں کے نام کی وجہ کیا ہے؟ فجر کا معنی صبح ہے، کیونکہ فجر کی نماز صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے اس لیے اس نماز کو فجر کی نماز کہا جاتا ہے۔ ظہر کا ایک معنی ہے دوپہر، کیونکہ یہ نماز دوپہر کے وقت پڑھی جاتی ہے اس لیے اسے ظہر کی نماز کہا جاتا ہے۔ عصر کا معنی دن کا آخری حصہ، کیونکہ یہ نماز اسی وقت میں ادا کی جاتی ہے اس لیے اس نماز کو عصر کی نماز کہا جاتا ہے۔ مغرب کا معنی سورج غروب ہونے کا وقت ہے، کیونکہ مغرب کی نماز سورج کے غروب ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے اس لیے اس نماز کو مغرب کی نماز کہا جاتا ہے۔ عشاء کے لغوی معنی رات کی ابتدائی تاریکی کے ہیں، کیونکہ یہ نماز اندھیرا ہو جانے کے بعد ادا کی جاتی ہے اس لیے اس نماز کو عشاء کی نماز کہا جاتا ہے۔ اس صورتوں میں نماز معاف ہے، 2 صورتوں کے علاوہ کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں۔ نمبر 1 مجنون یا بے ہوشی مسلسل اتنی لمبی ہو جائے کہ 6 نمازوں کا وقت گزر جائے مگر ہوش نہ آئے تو یہ نمازیں معاف ہو جائیں گی اور ان کی قضا بھی لازم نہیں۔ نمبر 2 عورت کو حیض یا نفاس آ جائے تو ایسی حالت میں بھی نماز معاف ہو جاتی ہے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں۔ بیماری اگرچہ کتنی شدید ہو مگر نماز معاف نہیں۔ نماز فجر کے فضائل کیا ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندہ یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا اور جو صبح بازار کو گیا شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن پڑھی جانے والی فجر کی نماز با جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ میرا خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو 40 دن تک فجر و عشاء با جماعت ادا کرتا ہے وہ جہنم اور منافقت سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فجر و عصر پڑھی وہ ہرگز دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ نماز مغرب کے فضائل کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس کے لیے مقبول حج و عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1 جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اور ان کے درمیان میں کوئی بری بات نہ کہے تو 12 برس کی عبادت کا ثواب پائے گا۔ نمبر 2 جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ نماز عشاء کے فضائل کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب نمازوں میں زیادہ بوجھ والی منافقوں پر نماز عشاء و فجر ہے اور جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے اگرچہ سورین کے بل گھسٹتے ہوئے یعنی جیسے بھی ممکن ہوتا۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے
ہمارے اور منافقین کے درمیان علامت یعنی پہچان عشاء و فجر کی نماز میں حاضر ہونا ہے، کیونکہ منافقین ان نمازوں میں آنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جماعت کس پر واجب ہے؟ ہر عاقل بالغ قدرت رکھنے والے مرد مسلمان پر جماعت واجب ہے۔ شرعی مجبوری کے بغیر ایک بار بھی جماعت چھوڑنے والا گناہگار و عذاب نار کا حقدار ہے۔ کئی بار ترک کرنے والا فاسق ہے اور وہ گواہی کے قابل نہیں رہتا۔ پڑوسیوں نے نہ سمجھایا تو وہ بھی گناہگار ہوں گے۔ عورتوں پر جماعت واجب نہیں اور نہ ہی عورتیں خود جماعت قائم کر سکتی ہیں۔ با جماعت نماز پڑھنے کے کیا فضائل ہیں؟ فرض نماز جماعت سے ادا کرنے میں اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل ہے، ایمان والا ہونے کی گواہی ہے۔ اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب یعنی پیارا رکھتا ہے۔ با جماعت نماز اکیلے پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ اللہ پاک اور اس کے فرشتے با جماعت نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ با جماعت نماز پڑھنے والا پل صراط سے سب سے پہلے بجلی کی مانند گزرے گا۔ با جماعت نماز ادا کرنے والوں کی شان و شوکت دیکھ کر اہل محشر رشک کریں گے، اس کے گناہ بخشے جائیں گے، آنے والے کو ہر قدم کے بدلے ثواب ملے گا۔ مسجد کی طرف جانے والے کے ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم اس کے لیے صبح و شام جنت میں مہمانی کا اہتمام فرمائے گا۔ نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہو گے، خیر یعنی بلائی پر رہو گے، اللہ پاک کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، شیطان سے محفوظ رہے گا، بروز قیامت عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جہنم، منافقت اور غفلت سے نجات نصیب ہوگی، آپس میں محبت بڑھے گی۔ با جماعت نماز کی تکبیر اولیٰ پانا 100 اونٹنیاں پانے سے بہتر ہے۔ با جماعت نماز پڑھنے کے بعد کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور با جماعت نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جو کوئی اللہ پاک کی رضا کے لیے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک نار سے، دوسری نفاق سے۔ ان صورتوں میں با جماعت نماز پڑھنا معاف ہے۔ ان تمام وجوہات میں سے کسی بھی وجہ کی بنا پر جماعت چھوڑنے والا گناہگار نہ ہوگا، یعنی ایسا مریض ہو جسے مسجد تک جانے میں مشقت ہو، اپاہج جس کا پاؤں کٹ گیا ہو، جس کو فالج نے گھیر لیا ہو، اتنا بوڑھا کہ مسجد تک جانے سے عاجز یعنی مجبور ہو، اندھا اگرچہ اندھے کے لیے کوئی ایسا ہو جو ہاتھ پکڑ کر مسجد تک پہنچا دے، سخت بارش اور شدید کچڑ کی حالت میں، سخت سردی، سخت اندھیرا، آندھی، مال یا کھانے کے تلف یعنی ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو، قرض خواہ یعنی قرض مانگنے والے کا خوف ہو اور یہ نمازی ابھی تنگ دست ہے، ظالم کا خوف، پخانہ، پیشاب یا ریح کی حاجت شدید ہے، کھانا حاضر ہے اور نفس کو اس کی خواہش ہو، مریض کی تماداری یعنی مریض کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کہ جماعت کے لیے جانے سے اس مریض کو تکلیف ہوگی اور گھبرائے گا، یہ سب ترک جماعت کے لیے عذر شمار ہوں گے۔ بے نمازی کی سزا کیا ہے؟ فرماتے ہیں گئی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں کنواں ہے جس کا نام حب حب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بستور یعنی پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے۔ یہ کنواں بے نمازوں، زانیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں: نمبر 1، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ نمبر 2، اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی۔ نمبر 3، اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا۔ نمبر 4، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی۔ نمبر 5، نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت دی جانے والی 3 سزائیں: نمبر 1، وہ ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 2، بھوکا مرے گا اور نمبر 3،
پیاسا مرے گا، اگرچہ اسے دنیا بھر کے سمندر پلا دیے جائیں پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں دی جانے والی 3 سزائیں۔ نمبر 1، اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔ نمبر 2، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ نمبر 3، قبر میں اس پر ایک اژدہا یعنی بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے۔ ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت یعنی فاصلے تک ہوگی۔ قیامت میں ملنے والی 3 سزائیں۔ نمبر 1، وہ حساب کی سختی۔ نمبر 2، رب کی ناراضگی، اور نمبر 3، جہنم میں داخلہ ہے۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہوں اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں۔ اس نماز کی جماعت میں نیا آنے والا مقتدی شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر فرض نماز چھوٹ جانے کے علاوہ کسی سبب سے نماز با جماعت دہرائی جا رہی ہو تو نیا آنے والا مقتدی اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر ترک فرض کے سبب دہرائی جائے تو نیا شخص شریک ہو سکتا ہے۔ ایک رکن میں کتنی بار خارج کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ ایک رکن میں 3 بار خارج کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی یوں کہ کھجا کے ہاتھ ہٹا لیا پھر کھجایا پھر ہٹا لیا، یہ 2 بار ہوا۔ اگر اب اسی طرح تیسری بار کیا تو نماز جاتی رہے گی۔ کب آمین کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز پڑھنے والے کو چھینک آئی تو دوسرے نے کہا یرحمک اللہ، اس پر چھینک والے نے آمین کہا تو اس صورت میں آمین کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا، چاہے پورا منہ پھیر دیا یا تھوڑا، مکروہ تحریمی ہے۔ منہ پھیرے بغیر صرف آنکھیں پھرا کر ادھر ادھر بے ضرورت دیکھنا مکروہ تنزیہی ہے، اور نادراً کسی غرض صحیح سے ہو تو اصلاً حرج نہیں۔ حالت نماز میں نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا مکروہ تحریمی ہے۔ ستھرا کسے کہتے ہیں اور اس کی مقدار کتنی ہو؟ نمازی کے آگے کسی ایسی چیز کا ہونا جس سے آڑ ہو جائے اسے ستھرا کہتے ہیں۔ ستھرا کی مقدار 1 ہاتھ اونچا اور انگلی برابر موٹا ہو۔ اس صورت میں جماعت کے دوران ایک شخص نمازیوں کے آگے سے گزرنے کے باوجود گناہ گار نہیں ہوتا۔ جب امام کے آگے ستھرا موجود ہو تو اب امام کا ستھرا مقتدیوں کے لیے بھی ستھرا ہے، ان کے لیے الگ ستھرے کی حاجت نہیں۔ اس صورت میں کوئی مقتدیوں کے آگے سے گزرا تو گناہ گار نہیں۔ نماز میں قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ نماز میں قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یوں ہی اگر محراب وغیرہ میں لکھا ہو اسے دیکھ کر پڑھنا بھی مفسد نماز ہے۔ تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں؟ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قیام اور جلسہ میں کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ عمل کثیر کیا ہے اور کب اس سے نماز فاسد ہوتی ہے؟ عمل کثیر کے نہ اعمال نماز سے ہو اور نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو، نماز فاسد کر دیتا ہے۔ جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھ کر اس کے نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے بلکہ گمان غالب ہو کہ نماز میں نہیں تو وہ عمل کثیر ہے۔ کیا 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے بھی کوئی نماز تھی؟ شب معراج سے پہلے صرف قیام لیل یعنی رات کا قیام فرض تھا۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے کے لیے کیا بشارت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی۔ امامت کروانے کے لیے کتنی اور کون سی شرطیں ہیں؟ امام کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، نمبر 4 مرد ہونا، نمبر 5 قرات صحیح ہونا، نمبر 6 معذور نہ ہونا۔ امام کے ولضالین کہنے کے بعد آمین کہنے کی کیا فضیلت ہے؟
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام جب ولضالین کہے تو تم آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوتی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ اور سلام پہ ایک وقت نظر کہاں ہونی چاہیے؟ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ، رکوع میں دونوں قدموں کی پشت پر، سجدہ میں ناک کی طرف، قعدہ میں گود کی طرف، پہلے اسلام میں سیدھے کندھے کی طرف اور دوسرے اسلام میں الٹے کندھے کی طرف نظر کرنا مستحب ہے۔ نماز میں امام سے پہلے سر اٹھانا اور جھکانا کیسا ہے؟ امام سے پہلے رکوع سجود میں جانا یا اس سے پہلے سر اٹھانا مکروہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو امام سے پہلے سر اٹھاتا اور جھکاتا ہے اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کون سی صورت ہے جس میں نماز کے قاعدہ اولیٰ میں بھول کر سیدھا کھڑے ہو جانے کے بعد بھی بیٹھ جانا واجب ہے؟ مقتدی قاعدہ اولیٰ میں بھول کر سیدھا کھڑا ہو جائے تو امام کی مطابقت کے لیے اس پر بیٹھ جانا واجب ہے۔ صدل کیا ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ صدل کپڑا لٹکانے کو کہتے ہیں، مثلا سر یا کندھے پر اس طرح سے چادر یا رومال وغیرہ ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں، یہ نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر ایک کنارہ دوسرے کندھے پر ڈال دیا اور دوسرا لٹک رہا ہے تو حرج نہیں۔ تشبیہ کس سے کہتے ہیں؟ ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا تشبیہ ہے۔ اس کی کیا صورت ہے کہ دو شخص نماز میں اس طرح روئے کہ حروف پیدا ہوئے مگر اس کے سبب ایک کی نماز فاسد ہوگی اور دوسرے کی نہیں ہوئی؟ ایک شخص درد اور مصیبت کی وجہ سے رویا اور اس کے منہ سے آہ او وغیرہ کے الفاظ پیدا ہوئے تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، اور دوسرے کو امام کا پڑھنا پسند آیا، اس پر رونے لگا اور رے نام ہاں زبان سے نکلا تو کوئی حرج نہیں کہ یہ خشوع کے باعث ہے، اور اگر امام کی خوش الہانی کے سبب یہ الفاظ کہے تو نماز ٹوٹ گئی۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کی کیا وعید ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی جانتا کہ نماز پڑھنے والے اپنے مسلمان بھائی کے سامنے سے گزرنے میں کیا گناہ ہے تو 100 برس کھڑا رہنا اس ایک قدم چلنے سے بہتر سمجھتا۔ آدمی کو کب ستھرا بنایا جائے گا؟ آدمی کو اس حالت میں ستھرا کیا جائے کہ جب اس کی پیٹھ نمازی کی طرف ہو۔ وبالطاء طهرا وبالضاء ظفرا اللهم وبالعين علما وبالغين غنى